بجٹ پاس ہو گیا، اپوزیشن نے اسمبلی میں وزیر اعظم عمران خان صاحب کی تقریر بھی بڑی خاموشی سے سن لی۔ وزیر اعظم نے افغان جنگ کے حوالے سے اپنا واضح بیان دے دیا کہ امریکہ کے ساتھ امن میں تو شرکت دار ہیں لیکن جنگ کی کوئی گارنٹی نہیں ہے، ہم ان کی جنگ میں نہیں پارٹیسپیٹ کریں گے۔ کشمیر کے حوالے سے بھی وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا کہ جب تک بھارت 5 اگست 2019 کے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹتا بھارت سے تجارت نہیں کریں گے۔ وزیر اعظم خان صاحب کا یہ بھی بیان اس وقت سامنے آیا کہ جب اگلے دن یعنی آج قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کا ان کیمرہ اجلاس ہونا ہے جس میں کہ DGISPR افغانستان صورتحال، فوجی انخلا، بھارت اور کشمیر کی صورتحال پر اپوزیشن اور حکومتی اراکین کو بریفنگ دیں گے۔ دوسری جانب وزیر اعظم عمران خان نے اپنی تقریر میں اپوزیشن کو انتخابی اصلاحات پر بھی بات چیت کی دعوت دے دی ہے۔ اپوزیشن سے کس طرح انتخابی اصلاحات پر بات کی جائے گی، نیب قوانین پہ بھی بہت سارے جو ہے وہ ڈس ایگریمنٹس ہیں، ان پر کیا بات ہوگی، اور کیا اب سے حکومت اور اپوزیشن کا ہدف یہ جو ہے اگلا الیکشن ہے، کیا اس طرح کا آغاز ہو گیا ہے کام کا، اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب سینیٹر اون عباس بپی صاحب۔ السلام علیکم سینیٹر صاحب۔ تھینک یو سو مچ۔ سب سے پہلے تو آپ چونکہ جب آپ سینٹ میں آئے تھے تو صاحب ہمارے پروگرام میں تشریف لے کر آئے تھے، تو ذرا پہلے اس تجربے کو بتا دیں ہمارے لوگوں کے لیے کہ سینٹ میں کام کرنے کا تجربہ اور ایک سرکاری ادارے میں بالکل جو آپ بیت المال کے لیے کام کرتے تھے، یا سینٹ میں کام ہوتا بھی ہے یا نہیں ہوتا ہے، یہ سارا کام بیت المال میں ہو رہا ہے؟ نہیں، سینٹ میں بہت سارا کام ہوتا ہے لیکن اوبیسلی اتنا ڈیمانڈنگ نہیں جتنا بیت المال میں تھا۔ بیت المال میں تو اٹس ڈے ٹو ڈے افیئرز ہوتے تھے، مطلب آپ نے اللہ کو بھی جواب دینا ہے، اللہ کے حکمران کو بھی جواب دینا ہے اور پھر اس کی مخلوق کو بھی جواب دینا ہے، وہ تینوں چیزیں بہت زیادہ ڈیمانڈ۔ سینٹ از ویری ریلیکسڈ، مطلب لیجسلیشن ہوتی ہے، سیشن ہوتا ہے تو ہوتا ہے، ادروائز تو ٹاک شوز ہی ہوتے ہیں اور تو کوئی خاص کام نہیں ہوتا۔ بٹ بیت المال واز ویری ڈفرینٹ، مطلب مجھے 2-3 ایسی چیزیں یاد ہیں جو میں سناؤں تو میں خود پریشان ہوتا ہوں کہ کاش وہ ٹائم واپس آ سکے۔ ایک دفعہ پرائم منسٹر آفس سے کال آئی کہ جی پنڈی کے نیچے نا جو یہ پل ہے کوئی، اس کے نیچے نا لوگ رات کو سوئے ہوئے ہیں تو آپ نے اس کا ارینجمنٹ کرنا ہے۔ میں سوچ کے پریشان اس کا کیا ارینجمنٹ کیا جائے، تو ہم نے نا فوراً نا سلیپنگ بیگس منگوا لیے اور جو منڈی موڑ والے تھے اس میں سلیپنگ بیگس بچھا دیے، لوگوں کو بھی آپ آ کے سو جائیں۔ میں نے شام کو لوگوں پہ ریلیکس ہو جاؤ، ہم نے بڑا زبردست کام کر لیا، پرائم منسٹر بڑے راضی ہو جائیں گے، MS کو میسج کنوے کر دیا۔ رات کو میں پھر ڈرائیو پہ چلا گیا، میں دیکھا پھر لوگ وہیں سوئے ہوئے تھے۔ میں نے پھر ایک بس پکڑی اور ایک کوسٹر پکڑی جو ہماری بیت المال کی اپنی تھی۔ کووڈ میں کیونکہ ٹائمنگز چینج تھے تو بس کوسٹر صبح کے ٹائم اویلیبل تھی۔ ہم نے شام کو 5 بجے سروس شروع کر دی کہ جی لوگوں کو یہاں سے پک کرتے ہیں، پک کر کے ہم ان کو بھارک اور چک شہزاد لے جاتے تھے اور وہاں جا کے سلا دیتے تھے اور صبح چھوڑتے۔ میں نے پرائم منسٹر کو میسج کر دیا، پناہ گاہوں میں ٹھیک ہے وہ کر دیا، وہ پرائم منسٹر مطلب ٹھیک ہے سیٹلمنٹ ہو گئے۔ 2-3 دن گزرے پھر MS کا میسج آ گیا کہ یار لوگوں کو صبح 5 بجے نا لوگ اٹھا دیتے ہیں، تو پرائم منسٹر بہت زیادہ اس بات پہ ناراض ہیں کہ سارا دن وہ دہاڑی کرتے ہیں اور رات کو سوتے ہیں، تم لوگ صبح اٹھا دیتے ہیں۔ میں آپ کو ڈیمانڈنگ جاب کی بتا رہا تھا وہ کتنی ڈیمانڈنگ ہوتی تھی۔ میں کہ جی اچھا، میں نے ان کو اوکے کر دیا جی ایسا کوئی ایشو نہیں ہے تو آپ میں اس کو دیکھ لوں گا۔ 3 دن بعد پھر MS کا میسج آ گیا، پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں ابھی بھی صبح 5 بجے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے۔ اب آپ مائنڈ سیٹ چیک کریں کہ ایک پرائم منسٹر آف پاکستان MD بیت المال کو کس قسم کے میسج کنوے کر رہا ہے۔ میں پریشان، میں کہ پرائم منسٹر کے پاس کوئی انٹیلیجنس رپورٹ ہے جو مجھے پتہ نہیں۔ میں ایک دن بھیس بدل کے ایک پناہ گاہ میں رات کو چلا گیا، ناٹ ان اسلام آباد سے باہر۔ میں جب گیا تو انہوں نے مجھے پہچانا نہیں، جب میں نے ID کارڈ دکھایا تو اس کو تھوڑا شک پڑا، لیکن میں نے باہر جا کے اس کو سمجھا دیا انچارج کو، میں کہ تم نے بات نہیں کری۔ میں جی رات کو باہر کے وہاں جب جا کے بیٹھا تو 1.5 گھنٹہ مجھے لگا میرے کھانے کی باری بھی آتی۔ انہوں نے مجھے زمین پہ بٹھا دیا اور زمین میں کہ سائڈ پہ بیٹھ جاؤ، جب تمہاری باری ہے تمہیں بلا لیں گے۔ اس دوران میں لوگوں کو انٹرویو کرتا رہا، کوئی عمران خان کے لیے دعائیں کر رہا تھا، کوئی کہہ رہا تھا کہ میں اس پہ کام کرتا ہوں، اردو بازار میں کام، لاہور کی بات کر رہا ہوں، اردو بازار میں کام کرتا ہوں تو آج کل میری دہاڑی نہیں ہے۔ کوئی جوتے پالش کرتا تو کہتے ہیں آج کل بابو کم آتے ہیں، کوئی مزدور تھا وہ کہتے ہیں آج کل بہت دیہڑی چل رہی ہے۔ تو عجیب کہانیاں لوگ سناتے رہے، لیکن ایٹ دا اینڈ وہ یہ ضرور کہتے تھے کہ جی ہم عمران خان کو نا لٹرلی وہ دعائیں کرتے تھے کہ آج میں نے 150 روپے بچا لیا، 200 بچا لیا۔ ایک بندے نے اپنے پورا مجھے نا وہ دکھایا اپنا جس کی وجہ سے اس کے مچھر کاٹتے تھے جہاں وہ رہتا تھا، تو کہتے شکر ہے آج میں یہاں آگے صاف ستھری جگہ پہ ہے۔ تو عجیب کہانیاں سن، مجھ سے پوچھتے تم کیا کرتے ہو، میں کہ میں درزی کا کام کرتا ہوں۔ تو رات میں نے ساری وہاں گزاری، کھانا کھایا، وہ مطلب عجیب مطلب مزے کی بات ہے کہ ایک بٹر انہوں نے رکھا جو ہم بٹر سرو کرتے ہیں، تو میں نے کہا یار چھری تو لا دو، تو کہتے ہیں انگلی ہے نہیں، انگلی استعمال کر لو۔ اچھا عجیب معاملات ہوئے۔ رات کو میں سویا وہاں پہ، صبح ایگزیکٹلی 5 بجے انہوں نے مجھے اٹھا دیا۔ میں پریشان، میں کہ پرائم منسٹر سچ کہہ رہے تو میں تو جھوٹ بولتا رہ گیا کہ نہیں اٹھاتے۔ انہوں نے 5 بجے میں اٹھایا، میں نے اس کے بعد ان کی کلاس لی کہ تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، پھر میں نے پرائم منسٹر کو رپورٹ کیا۔ پوائنٹ یہ ہے کہ وہ اتنا ڈیمانڈنگ ہوتا تھا کہ ہر وقت یو آر آن یور ٹوز۔ ایک اور بلباب کہانی کا یہ ہے کہ پرائم منسٹر از ٹو انوالوڈ، اتنا انوالو، مطلب آپ سوچیں گے صبح 5 بجے ان کو نہیں اٹھانا۔ ابھی ایک دن مجھے کہا گیا کہ جی گرمیاں آ گئی ہیں اور اس وقت سویٹنگ ہو رہی ہے اور سویٹنگ کی وجہ سے ان کی جو چادریں ہیں اس میں سے اسمیل شاید آ رہی ہے، تو یہ نیڈ تو آپ اس کو
सन ड्राई कराना शुरू कर दें बेड शीट्स को वो बाकायदा। जो प्राइम मिनिस्टर इतना बैठ के सोच रहे हो, आप खुद सोचें कि बैतुल माल का एमडी और सेनेट में क्या कंपैरिजन हो सकते हैं। फिर मैं इस तरफ जा रहा हूँ, एक तो आपने बात की कि जी प्राइम मिनिस्टर इन्वॉल्व है, आप भी उस वक्त काम कर रहे थे, लेकिन मैं ये सोच रहा हूँ कि वो एक अच्छा भला इदारा जो कि बेहतरीन गरीबों की खिदमत के लिए है, जिसके अंदर लोगों की और ज़रूरत है और काम की ज़रूरत है, एक तरफ वो, और फिर एक तरफ सेनेट जहाँ आप कह रहे हैं कि काम बहुत ही कम है। वो प्राइम मिनिस्टर साहब की ख्वाहिश थी कि मैं सेनेट में हूं, तो लेकिन उन्होंने खुद ओवरऑल मैं तो ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहा हूँ जी। कि एक इदारा बना हुआ है सेनेट, जो कि हमारी कानून साजी में भी शामिल होता है, और किस तरीके से शामिल होता है ये सबको पता है। सही है। और उसके इलेक्शंस भी इस तरीके से होते हैं कि कोई बंदा काम करना भी चाहे ना हुकूमत में आके तो भी नहीं कर सकता है, काम उसके करने भी बड़े वाला है, मसाइल सेनेट में नहीं जा सकता। बहुत बहुत मतलब ऐसा भी होता है कि नहीं खैर हमारी ऐसी सिचुएशन, क्योंकि हम तो जितने लोग पंजाब से आए और केपी के से हैं, सारे के सारे पीटीआई के पुराने वर्कर्स हैं और बड़े ग्रास रूट वर्क, चौधरी इजाज साहब हो गए, सैफ नियाजी हो गया, डॉक्टर हुमायूं वगैरह, हम सारे ग्रास रूट के वर्कर्स। तो वो ऐसा इशू नहीं है, इशू है कि जॉब की डिमांड डिफरेंट है। लेकिन सेनेट में आने के बाद मुझे ये चॉइस थी, प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि यू शुड रिटेन बोथ, तुम एमडी भी रख लो। बट जब टॉक शोज पे जब जाते हैं तो आप किसी पॉलिटिकल पार्टी से जब बात कर रहे हो तो उसमें आप एक लाइन, एक्सट्रीम लाइन ले रहे होते हैं। अब उस पोजीशन में जब आप सुबह एमडी बैतुल माल की पोजीशन बैठते हैं तो वो अपोजिशन के बंदे काम तो सबको पढ़ते थे, वो थोड़ा सा डिफरेंट फील होता है कि एमडी बैतुल माल को नॉन कंट्रोवर्शियल होना चाहिए। लेकिन आपके दौर में, आपके टाइम पे बैतुल माल काम बहुत कर रहा था और बड़ा एक्टिव था, लोगों की मदद हो रही थी, और ये हमें लोगों से सुनने को मिलता था। ये नहीं कि सोशल मीडिया पे, ये मैं ऑनेस्टली बता रही हूँ। कुछ लोगों ने मुझे खुद जाती तौर पर बताया कि हमें बैतुल माल ने इस तरह सपोर्ट किया, इस तरह हेल्प की। अब बैतुल माल का वैसे क्या सूरत नहीं, अभी भी ठीक है। एक्चुअली जो नए एमडी आए उसको थोड़ा टाइम लगता है, हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन जब चेंज होती है ना तो हनीमून पीरियड होता है, थोड़ा सेटल डाउन होने में टाइम लगता है। तो इट्स बीन 3 मंथ्स, आहिस्ता आहिस्ता टेक ऑफ होना शुरू हो गया। अब उनको हम बुलाते हैं, ऐसा करते हैं, उनके साथ भी हम दौरा करते हैं, नहीं तो वो अभी ऑब्वियसली थोड़ा सा टेक ऑफ करने में टाइम लगेगा, बट अल्हम्दुलिल्लाह बैतुल माल अभी भी वैसे का वैसे ही काम कर रहा है। मैंने एक प्रोजेक्ट किया था आर्टिफिशियल लिम्स का देरा बुगटी में जाके, प्राइम मिनिस्टर ने, वो भी ये कि शाहजैन बुगटी ने जाके प्राइम मिनिस्टर को कहा था कि हमारे पास आर्टिफिशियल लिम्स का बहुत इशू है क्योंकि माइंस की टांगें उड़ गई हैं। अब यहाँ से देरा बुगटी ट्रैवल करके वहाँ जाना, इस तरह की जो इश्यूज होते थे, ये डिमांडिंग जॉब है, ये दैट इज़ वेयर यू हैव टू स्ट्रगल अलॉट। या एक दफ़ा वो एक हमारे सेनेटर थे नोते ज़ैतून ने कहा जी खारान पहुँचे, खारान में यतीम बच्चे बहुत ज़्यादा है। यहाँ इस तरह की जब डिमांड्स आती थी ना तो फिर थोड़ा प्रॉब्लमेटिक इशू होता था। अदरवाइज सेनेट और एमडी बैतुल माल, आपकी फैमिली खुश होगी बहुत ज़्यादा रिलैक्स है। लेकिन हमारी दुआएं ये है कि ये बैतुल माल का जो इदारा है वो और बेहतर काम करें, जो नए जो एमडी हैं उनके लिए भी नेक तमन्ना है और आप भी जो काम कर रहे हैं उसके लिए नेक तमन्ना है। लेकिन एक छोटी चीज़ मुझे जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़, जैसे कि आपने इंट्रो में कहा कि जो कल की स्पीच के हवाले से जो बात, अच्छा बिल्कुल, उसमें एक और चीज़ हमें क्लियर करनी थी, वो जो हमने कहा था कि DGISPR ब्रीफिंग देंगे, DGISI जनरल फैज हमीद साहब जो है वो ब्रीफिंग देंगे। ये बताइए कि कल की जो स्पीच थी उसके 3-4 पॉइंट्स थे मेन, उसमें आपको जो दिल पे लगी बात वो कौन सी थी? ला इलाहा इल्लल्लाह। अगर आपने ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया तो आपको इंसान, मुसलमान की गैरत ही तब जागती है जो ला इलाहा इल्लल्लाह कहता है। कल वो एक स्टेट्समैन भी थे, एक मुसलमान हुक्मरान भी थे, अब दोनों का एक कंपैरिजन था। मतलब द वे ही स्टार्टेड, जिस तरह उन्होंने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो एक पूरी कि बाइजेंटाइन एम्पायर और पर्शियन एम्पायर को ख़त लिखे कि देखो मैं तुम्हारे भले के लिए कि तुम इस्लाम की तरफ आ जाओ, दिस इज़ द वे। और वो इसलिए क्योंकि उनकी जो एक करैक्टर था वो इस लेवल पर था, वो ख़त लिख सकते थे। तो कल जो प्राइम मिनिस्टर ने मोरल्स के हवाले से, ईगो के हवाले से, इंसानी गैरत के हवाले से जो बात की है ना, आई फेल्ट सो प्राउड बीइंग अ पाकिस्तानी यस्टरडे। मुझे जो लगा वो मैंने आपसे पहले भी बताया, वो दोबारा भी बता दें कि उन्होंने कहा एक गुलाम हिंदुस्तान में एक आज़ाद इंसान पैदा हुआ। मतलब कायदे आज़म की इससे खूबसूरत डेफिनेशन और हो जिस तरीके से उन्होंने अफगानिस्तान पॉलिसी एक्सप्लेन की है, मैंने ज़िंदगी में, मैं 44 रहा हूँ, मैंने आज तक अफगान पॉलिसी को इस तरीके से नहीं समझा जिस तरह कल वो एक्सप्लेन कर रहे थे कि आप एक जंग का हिस्सा भी हैं, आपने इतना ज़्यादा लॉस भी बर्दाश्त किया है और आपका अलाय आपको अलाय की सूरत में एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा, और आज फिर वो ये अलाय वापस आ रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ कि इन हमारी आने वाली नस्लों के लिए उन्होंने एक लेगेसी सेट कर दी है। इस पाकिस्तान में अगले 100 साल बाद कभी भी कोई भी हुक्मरान आएगा ना, उसको जब फैसला करना होगा, वो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की शायद ये स्पीच उठा के देखेगा कि मैंने क्या फ़ैसला करना है, इंसानी गैरत क्या होती है, पाकिस्तान की प्रीमियर को फैसले कैसे करने चाहिए। और जैसे हमने भुट्टो साहब की एक स्पीच देखी थी ना, एक स्पीच थी जिसमें ऐसे कागज़ उड़ाए थे। प्राइम मिनिस्टर की ऐसी लातादाद स्पीचेज़ होंगी जो आने वाली नस्लें हर दफ़ा देखेंगी कि हमने अपना लाएमल कैसा, हमारा विजन क्या होना चाहिए, हमारी सोच क्या होनी चाहिए। और एक और बात भी उन्होंने की कि जो कौम खुद अपनी इज्जत नहीं करती, दुनिया में कोई कौम उसकी इज्जत नहीं करती। मैं जब प्राइम मिनिस्टर साहब को मिलने गया था, जिस दिन मेरा सेनेट का मेंबर इलेक्ट हुआ, तो शुक्रिया अदा करने गया, तो मैंने कहा सर गिव मी सम आइडिया भट्टू। तो उन्होंने कहा 2 चीज़ें याद रखना, एक तो तुम जिसके उम्मती हो। अब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान सेनेट के इलेक्शन से एक दिन पहले मुझे बैठ के आ रहा है, नॉट अबाउट द सेनेट इलेक्शन, मैंने कहा एक तो याद रखना तुम जिसके उम्मती हो उसकी लाइन लेंथ याद रखना कि वो क्या करते हैं, हर फैसले में ना अपने याद रखें हजूर पाक ने क्या किया, नंबर 1। दूसरा कहते हैं कि लेगेसी बिल्ड करो, तुम्हारे मरने के बाद तुम्हें लोग किन अल्फाज में याद करें। और
انہوں نے ایگزیکٹلی یہ کہا تھا میری 2 لیگیسیز ہیں, ایک جو میں سیٹ کروں گا اور ایک تم لوگوں کی شکل میں جو لیگیسی میں بنا کے جاؤں گا, پھر تم اپنی جو لیگیسی بنو گے وہ بھی میری لیگیسی ہوگی, تمہارے جیسے لیڈر پیدا کر کے جاؤں گا جو اس ملک کو آگے لیڈ کریں گے. تو اسٹارٹ بلڈنگ یور کریکٹرز. اچھا, اب ہم اگر کمپیریزن کریں افغان پالیسی کے حوالے سے, تو ایک افغانستان کے ساتھ پالیسی تھی ضیاء الحق کی, ایک افغانستان کے ساتھ پالیسی پرویز مشرف کی. اس کو بھی بہت سارے لوگ جسٹیفائی کرتے ہیں دونوں پالیسیز کو کہ اس وقت جو سچویشن تھی اس کے حساب سے کام کیا گیا, لیکن اس کا پھر جو ہے وہ ہم نے ریپریکیشنز بھی دیکھے کہ پاکستان پر اس کا افیکٹ کیا ہوا. اور ایک پالیسی ابھی جو ہے کہ وہ عمران خان صاحب کی, اس کے بھی کچھ ریپریکیشنز ہو سکتے ہیں, ان سے کیسے ڈیل کریں گے؟ مین ایشو جب بھی آپ ایک ہائی مورل ویلیو اسٹینڈ لیتے ہیں نا, اس کے ایشوز اکنامک ریپریکیشنز آتے ہیں اور کچھ بھی نہیں آتا. اکنامک ریپریکیشنز الحمدللہ 3 سال کے بعد اس وقت یہ اسٹینڈ لینا اب بنتا ہے. ہماری اکانومی اسٹرانگ ہو چکی ہے. اگر آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ جو ایک پرائم منسٹر نے کل بھی کہا تھا اس وقت سرپلس ہو چکا ہے, یہ 6 مہینے واحد ہیں جس میں تھوڑا سا ہمیں اسٹرگل کرنا ہے. کل پرائم منسٹر نے بار بار کہا تھا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ٹیکس پے کریں. دیٹ از مور امپورٹنٹ بیکاز وہ چاہ رہے ہیں کہ ہماری اکانومی اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو. کل کو کسی ٹائم پہ IMF وڈرا کر جائے اور آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ ڈیفیسٹ میں نہ چلا گیا, تو آپ کو دنیا کی اس جو بندشیں ہیں, جو سختیاں وہ آپ کو دینے والے ہیں, وہ آپ برداشت کر جائیں گے. دیکھیں امریکہ یا کوئی بھی فورسز کیسے کرتے ہیں, وہ FATF کے ذریعے آپ کو تنگ کریں گے, وہ IMF کے ذریعے آپ کو تنگ کریں گے, وہ ورلڈ بینک کے ذریعے آپ کو تنگ کریں گے. اگر یہ تینوں چیزیں آپ اپنی بکس ان آرڈر کر گئے, آپ اپنا ہاؤس ان آرڈر کر گئے, آپ کو ان کی بندشوں کا پھر پریشانی نہیں ہونی چاہیے. لیکن آپ کوئی بھی سٹینڈ لے رہے ہیں جو پاکستان کے لیے امپورٹنٹ ہے, آپ لے لیجئے, اس کے بعد پھر اللہ جانے اور ہوا جانے اور پھر خدا جانے. لیکن ایک چیلنج یہ ہے جو پارلیمنٹ میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے دوسری سائیڈ کے بینچز پر, کل تو وہ بڑے خاموشی سے بیٹھے یہ ان کو اس کی داد دینی چاہیے. اپوزیشن نے بڑی خاموشی سے وزیر اعظم پاکستان کی تقریر ڈیل ہوئی ہوگی مجھے لگتا ہے, ایسے کوئی دیکھے مجھے نہیں لگتا کہ یہ کچھ ہوا ہے. ڈیل کوئی نہیں. I think it's a win-win situation for both. I think they realize it کہ دیکھیں آپ ہمیں اسپیس دیں گے تو کل کو ہم بھی آپ کو اسپیس دیں گے. یہ بات کرنے کی آزادی ہر ایک کو ہونی چاہیے. It's a tit for tat. مطلب آپ سچویشن میں ایسے ہی جائیں گے. کل انہوں نے عزت دی ہے, آئندہ سے وہ اسپیچ کریں, ہم بھی موقع دیں. لیکن کل شہباز صاحب اور بلاول صاحب موجود نہیں تھے, لیکن بلاول وہ اس وقت چلے گئے تھے. اس سے پہلے بلاول صاحب کی اسپیچ سنی گئی, اور جس طرح کی انہوں نے گفتگو کی فارن منسٹر کے حوالے سے یا باقی بھی, تو وہ بھی سارے نے برداشت کیا. ہماری طرف سے اس طرف سے کوئی بھی ایسا بیشنگ نہیں ہوئی. سو وچ از ٹھیک ہے. پھر پالیٹکس میں ایسا ہوتا رہتا ہے. لیکن اب ان کو مینج کیسے کریں گے؟ بہت سارے ایسے چیلنجز ہیں جس میں آپ کو اپوزیشن کی سپورٹ چاہیے. ون آف دیم از افغانستان, پھر دوسرا اس میں تو چلیں وہ کریں گے شاید. پیپلز پارٹی جو ہے نا تھوڑا سافٹ گراؤنڈ رکھتی ہے. ووٹنگ پیپلز پارٹی سافٹ گراؤنڈ رکھتی ہے. جو پارلیمنٹری پالیٹکس جو ہے نا اس میں تھوڑا سا وہ ان کا بلیف ہے پڑا, اور ہم فیوچر میں دیکھتے ہیں کہ ہم 2 جماعتیں کم از کم جو پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کے ایشوز ہیں اس پہ کم از کم ہمارا کہیں نہ کہیں ایک ان آفیشیل الائنس یا ٹروس ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہے جی آپ FATF ہمارے ساتھ بیٹھ جائیں, کلبھوشن پہ ہمارے ساتھ بات ہو سکتی ہے, الیکشن امینڈمنٹ پہ ہمارے ساتھ بات ہو سکتی ہے. نون لیگ تھوڑا سا اسٹبن بیہیویئرز ہے, تھوڑا سا وہ اس طرح کا وہ نہیں لیتے بیکاز آف دا اکاؤنٹیبلٹی کورٹس میں ان کے کیسز چل رہے ہیں, وہ ہر چیز کو اس کے ساتھ جب ٹیگ کر دیتے ہیں تو تھوڑا پرابلمٹک ہو جاتا ہے. صاحب کے بھی چل رہے ہیں, لیکن وہ اس چیز کو ٹیگ نہیں کرتے. وہ دیکھیں نا, انہوں نے اب جو ہماری 18ویں ترمیم آئی تھی, NFC کا وارڈ آیا تھا, وہ پیپلز پارٹی لے کے آئی تھی. جو پازیٹیو چیزیں ان کی طرف کرنا چاہیے, جس طریقے سے انہوں نے صوبوں میں اس کی وہ کیا تھا, فیئر انف. سو اس طرح کے پاکستان کے جو نیشنل سیکورٹی ایشوز ہیں اس کے ساتھ ہم پیپلز پارٹی کے ساتھ الائنس فیوچر میں کر سکتے ہیں. سو ڈیل نہیں ہے. آئی تھنک اٹ از فار دا بیٹرمنٹ آف پاکستان کی. وہاں بندے نے ریئلائز کر لیا کہ یہ بہتر ہے کہ آپ پارلیمنٹ میں ایک دوسرے کو اسپیس دیں. تو پھر یہ کب کریں گے آپ لوگ؟ دس از ہائی ٹائم. پاکستان کو تو بہت چیلنجز ہیں. جس طرح میسج دیا ہے اتنے بڑے پلیٹ فارم پہ ایک پرائم منسٹر جب آپ کو میسج دے رہا ہے, اٹ مینس سم تھنگ کہ ہم ریڈی ٹو ٹاک ٹو. لیکن وہ بلاول صاحب نے تو ریجیکٹ کر دیا نا کہ آپ لوگ تو انتخابی اصلاحات کے لیے سیریس ہی نہیں, ہم تو نہیں بیٹھیں گے ساتھ. تو وہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ پرائم منسٹر کی اسپیچ آخر میں تھی. بلاول صاحب نے پہلے کہا تھا, پرائم منسٹر بعد میں آفر کیا. تو اب انشاءاللہ آنے والے دنوں میں کسی نہ کسی لیول پر ڈائلاگ ہمارے ان کے ساتھ ہونے شروع ہو جائیں گے, اور وہ انشاءاللہ اس پہ بات آ جائے گی, کیونکہ اس پہ تو سارے ریئلائز کرتے ہیں کہ الیکشن میں ہر دفعہ دھاندلی تو ہوتی ہے. ہم کہتے ہیں پیپلز پارٹی سارے کہتے ہیں, تو سسٹم کا کہیں نہ کہیں حل تو ڈھونڈنا پڑے گا. یہ تو اس کو ایز اٹ از چھوڑنا وہ خطرناک ہے پاکستان کی پالیٹکس کے لیے. اور اگر اس سسٹم میں سے جس قسم کے لوگ نکل کے آئیں گے وہ اس سسٹم پھر آگے چلے گا. صاف ستھرے لوگ آئیں گے تو صاف ستھرا سسٹم بنے گا, اور اگر ڈرٹی اور دوسرے طریقوں سے لوگ بن کے آئے تو پھر یہی ہوگا کہ اگر میں نے 10 کروڑ الیکشن میں لگایا تو 20 تو میں کماؤں گا. اس کے بغیر تو یہ اس کے آنکھیں بند کرنا یہ بہت بڑی بے وقوفی ہوگی کہ جو لوگ پیسے لگا کے آتے ہیں وہ پیسہ بنانے کے لیے آئیں گے. اگر میں نے 20,000 روپے بھر کے سینیٹر بناؤں, جو کہ میں نے ایگزیکٹلی بھرے ہیں, 20,000 روپے
मैंने 20,000 ही भरे क्योंकि हमारे तो इलेक्शन ही नहीं हुए थे। मेरे पास मैं क्या रिकवर करूंगा, मैं तो प्रॉफिट में जा रहा हूँ, मेरी तो तनख्वाह बहुत ज्यादा है, 40,000 मुझे तो वापस देना चाहिए। 40,000 पड़े हुए मेरे पास, अगले सेनेट इलेक्शन में एक सीट, एक सिर्फ अगले में 20,000 करता हूँ, चलो हो सकता है। तो करते हैं। मैं तो पे बैक करना, मुझे तो सोसाइटी को पे बैक करना है क्योंकि हमें तो तनख्वाह ज्यादा मिल रही है उस हिसाब से। बिल्कुल सही है। सो आई मीन सिस्टम डिपेंड्स कि आप किस किस्म के लोग वहाँ से निकल के आते हैं और आगे क्या रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे और अब्बास साहब, वक्त दिया आपने।